اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. سب مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دل کی عطا گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے انعقاد پر. بھائی احمد رضا ان کی پوری فیملی کو اور خاص طور پہ ان کے والد گرامی کی والدہ اور ان کے وہ تمام بزرگ کے جن کی دعائیں اور شفقتیں یہ ماشاءاللہ سمیٹتے ہیں اور بار بار ان کو اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور محبوب کے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. بلکہ مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ خطاب آپ جن کا سماعت کر رہے تھے وہ بھی استاد ہیں آپ کے ماشاءاللہ استاد محترم ہیں. تو میں بھی چونکہ کافی دیر سے آ کے گفتگو سن رہا تھا حضرت کی. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور جو بھی انہوں نے گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فرمائشیں احمد بھائی. میرا واٹس ایپ تو 2 گھنٹے بعد ہی اوپن ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے گروپ میسیجز آئے ہوتے ہیں, تو آپ مجھے فرمائشیں وغیرہ دکھا دیں جو ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا احمد بھائی نے اس دفعہ ایک کام کیا ہے, وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے نمبرنگ نہیں ڈالی فرمائشوں کے آگے, ورنہ یہ نمبرز ڈال دیتے اور میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے بغیر نمبر کی کافی ساری فرمائشیں. ان کی محبت ہے, پیار ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم لوگوں نے 12:30 بجے تک اس محفل کو درود و سلام کے ساتھ دعا کے ساتھ اپنے عروج پر لے جانا ہے. تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پتا اپنو حالاں دا پتا اپنو حالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالاں دا. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. یا الہی ہر
جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو
جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک اور کلام بہت ہی خوبصورت میری امی جان کو یہ جو اعلیٰ حضرت کے کلام تھے ویسے سارے ہی بہت پسند تھے اللہ ان کے بے حساب بخش و مغفرت فرمائے لیکن ایک جو کلام ہے وہ میری امی جان کو بڑا پسند تھا مجھے اکثر فرمایا کرتی تھی کہ جب محفل میں جایا کرو تو اس کلام کو لازمی پڑھا کرو بہت ہی پیارا کلام ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار گئے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ وہ شعر ہے کہ
کچھ شعر ہوتے ہیں کہ بندہ صرف سن لے تو لطف آتا ہے، لیکن یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ محبت کا اظہار ہے کہ جس کو عاشق رسول کو کرنے کا بھی لطف آتا ہے، یہ وہ محبت ہے، کیونکہ اہل بیت کرام سے محبت کا درس تو حضور نے خود دیا ہے نا۔ تو اس لیے یہ محبت میں آپ میرے ساتھ مل کے کہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے۔ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ 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 صبح طیبہ میں خوبی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ہم لوگوں نے جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تھوڑی دیر کوشش کیا کریں، میں بھی کوشش کر رہا تھا۔ آج کل تو نماز میں بھی بندہ توجہ نہیں دے پاتا، جو حالات ہیں، تو کوشش کیا کریں، یہ انسان کی اپنی تھوڑی سی کوشش، اور پھر رب کا کرم تو شامل حال ہوتا ہی ہے۔ اگر رب کا کرم نہ ہو تو عبادت کے لیے توفیق ہی نہ ملے۔
سر سجدے کے لیے جھکے ہی نہ. ایسے بھی ہیں بڑے مطمئن پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی بے نمازی ہیں، چہروں پہ بڑا اطمینان ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم جو 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے نا، جب تک وہ 5 دفعہ اپنا ماتھا رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں لیتا نا، اس کو یہ ایک ایسا بوجھ، ایسی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ جو وہ شاید اپنے الفاظ میں میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ ایسی ذمہ داری ہوتی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کن لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، کون لوگ سو جاتے ہیں، کون غفلت میں پڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے. قرآن بار بار وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز پڑھو نہیں، کیا کہا؟ نماز قائم کرو. اصل بات ہے قائم کرنا. میرے کہنے پہ، مجھے دکھانے کے لیے، میری ٹیم میں سے کسی بندے نے آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کے کسی بہنوئی نے، سالے نے آپ کے سامنے نماز پڑھ لی تو کیا پڑھی؟ اگر جب تک وہ نماز قائم نہیں ہوگی اور اس کو پتہ ہوگا کہ یار اب میرا بہنوئی، میرا سالہ، میرا ماما، میرا چاچا، میرا تایا، میرا والد اگر میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ رب تو دیکھ رہا ہے نا. اس کی بارگاہ میں تو سر کو جھکانا ہے. اس سے جو ہماری ارواح نے ایک وعدہ کیا ہے، جو رب نے وعدہ لیا ہے، اس کی تو پاسداری کرنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ جتنی دیر اللہ کا ذکر کروں اپنے دل سے دنیاوی خیالات کو، چاہے کچھ سیکنڈز کے لیے. بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں، بڑا پرفتن دور ہے. ایک خیال جاتا ہے تو دوسرا فوراً آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا فوراً اس کی جگہ پہ ہے. کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں کوئی الگ بات نہیں کر رہا، یہ فی زمانہ بات کر رہا ہوں. تو کوشش کیا کریں کہ رب کو وہ سیکنڈز کی توجہ بھی اتنی پسند آئے گی، سیکنڈز کی، کہ آپ شاید اللہ اللہ کرتے سوچتے رہے ہو یار اتنی دکانیں ہیں، اتنے گھر ہیں، فلانا اس کا ہے، فلانا اس کا ہے، میں جمع کر رہا ہوں پیسے، میں اتنی دیر میں پراپرٹی لے لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. تو اگر یہ سوچ بچار میں کوئی 2 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے دل سے یہ نیت کی کہ یار یہ جو 2 سیکنڈ ہے نا، اس میں نے ساری سوچوں کو دل و دماغ سے نکال کے صرف اللہ کو پکارنا ہے، تو پھر دیکھیے کہ وہ جو 2 سیکنڈ ہیں وہ رب کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہوتے ہیں، اور آپ کی ساری ذکر کی گھڑیوں میں کتنے بھاری ہو جاتے ہیں، اس ترازو میں کتنے بھاری ہو جاتے ہیں، ان کا وزن کتنا ہو جاتا ہے. میں وزن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کتنا وزن ہو جاتا ہے ان 2 سیکنڈز کا کئی گھنٹوں پہ، کہ جو آپ کبھی جو ہے وہ عادتاً ذکر کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے تو دل میں آتا ہے یار اے کر رہے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا کر لواں. کہے گا کیا تو ذکر ہی نہیں کرتا پیا. تو اس لیے اپنا جب بھی آپ کوشش کیا کریں، ماشاءاللہ جب خطاب ہوتا ہے اس کی تو ایک رنگ اور بات الگ ہوتی ہے، اس میں تو آپ کی توجہ جب تک نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بے ادبی ہے. احادیث مبارکہ جب بیان کی جا رہی ہوں، یا حضور کے فرمان پاک، یا قرآن کی کچھ آیات کا ریفرنس علماء پیش کر رہے ہیں اور بندہ ادھر ادھر توجہ رکھے، تو جب محفل میں آیا کریں. اس محفل کا واللہ یہ مقصد نہیں ہے، نہ میں اس نیت سے اس محفل میں آتا ہوں. یہ احمد بھائی کی محبت ہے، انہوں نے کہا کہ آج تھوڑی سی میچنگ بھی کرنی ہے تو ہم نے وہ بھی کر لی. لیکن یہ پیار کی بات ہے ساری. کسی مومن کا کسی جائز خواہش پہ دل رکھنا کہ جس میں شرن کوئی قباحت نہ ہو، تو اس کا بھی بڑا اجر ہے. آپ کسی مومن کا اگر دل رکھ لیتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں اس کو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نہ کبھی اس نیت سے یہاں پہ اس گھر میں آیا ہوں کہ یار یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے بھائی کو فائدہ ہو یا یہ، میں بس ترویج کی نیت سے آتا ہوں. واللہ کہ اگر میرا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا پتہ اس کے پلیٹ فارم کے ذریعے کتنے لوگ حضور کی نعت سن لیں.
ٹھیک ہے، تو کچھ گفتگو بھی ضروری ہوتی ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فارمیلٹی کے لیے آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے بس آنا ہے، تھوڑی سی نعت سنی، خطاب سنا اور چلے جانا ہے. آپ وہی بات 2 سیکنڈ والی آ گئی، اگر 2 سیکنڈ میں آپ نے توجہ کر لی تو کوئی حدیث کا کوئی حصہ آپ کے ذہن میں رہ گیا. جس طرح حضرت نے اگر یہ حدیث بیان کی کہ میرے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بھی بیان کیا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ صرف اپنے لہن اور دہن سے پڑھنے والا ہی حضور کا نعت خوان نہیں ہوتا، اپنے عمل سے حضور کی آنکھوں کو اور دل کو اور جگر کو ٹھنڈک پہنچانے والا بھی حضور کا ثنا خوان. کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جو اس نیت سے نماز پڑھے. لوگ تو کہتے ہیں کہ بدبخت لوگ تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے، اور خاص طور پہ وہ کوٹ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسی بات کوٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال رہے کہ میرے اس عمل سے میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، تو اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں اس عمل کا کتنا اجر و ثواب ہوگا، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا کہ جس میں نیت تو عبادت کی ہے لیکن راحت و سکون اگر پہنچانے کی نیت ہے تو وہ اللہ کے محبوب کو پہنچایا جا رہا ہے. تو اس لیے جب آیا کریں تو کچھ اچھی باتیں بھی، جس طرح خطاب میں آپ نے بہت سے موتی چنے اور نعت کی بھی ماشاءاللہ اپنا ذوق ہوتا ہے، لیکن تمہیداً بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو بہت ضروری ہوتی ہے. کچھ کلاموں کی فرمائشیں تھی تو بہت ساری، لیکن میں بھی ظاہری بات ہے ٹائم بھی مختصر ہے تو میں ان میں سے سلیکٹیو کلامی پیش کروں گا. کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، لیکن میں اپنے بہت کم عمری سے یہ پڑھتا اور سنتا آ رہا ہوں. بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے کہ میرے کانوں میں آواز پڑا کرتی تھی کہ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس ہاتھ بھر کی ہے. اور میرے امام فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ
سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، یہی بھیک بھر کی ہے، یہی بھیک بھر کی ہے۔ لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے۔ خو کہتے ہیں عادت، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے، در گزر کی ہے۔ تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ میں نے اپنی امی کی زندگی میں اعلیٰ حضرت کے اس کلام کی دونوں جو فصلیں ہیں، دونوں بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، یہ کدھر کی ہے۔ اور دوسری شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ یہ دونوں میں نے اس کے میکسیمم اشعار الحمدللہ ان کی زندگی میں پڑھے، اور ان کی تلقین تھی مجھے کہ اعلیٰ حضرت کا جو سفر نامہ ہے نا، اس کے زیادہ سے زیادہ اشعار پڑھا کرو۔ اور ان کو جو شعر بڑا پسند تھا، ان پر درود، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام۔ 10 بندے آپ کو صبح اٹھ کے سلوٹ مارے نا، سر سر سر، تو آپ کا دماغ کہاں جاتا ہے؟ پکڑا نہیں جائے گا، نہ آپ سے خود نہ کسی اور سے، کہ بھائی رک جاؤ، کیا ہو گیا؟ اللہ نے عزت دی ہے، صحیح ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ 10 بندے بہت زیادہ کہہ دیے، 5 بندے بھی اگر آپ کو صبح سلام کریں نا، سلام صاحب، سلام صاحب، میں قربان جاؤں اس آقا پہ جو عجز و انکساری کے پیکر ہیں۔ بندے تو بندے
جن میں جان ہے وہ تو اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے حضور پہ فدا کرنے کے لیے نکلے ہیں. ارے ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تقیت شجر کی ہے، تقیت شجر کی ہے. ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے. ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. وقت کم ہے ورنہ دل تو چاہتا ہے. اچھا میں کر دیتا. دیکھیں مزہ آ رہا ہے. حضرت صاحب کو بھی یقین اعلیٰ حضرت کے اشعار سن کے ایمان تازہ ہو رہا ہوگا. اس کے تو اتنے شعر ہیں میں پونا گھنٹہ اسی کلام کو الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چونکہ لطف اصل چیز ہے احمد بھائی، لطف ہے. محفل کی قبولیت تبھی نظر آتی ہے ہم عام انسانوں کو کہ جب لوگ عشق مصطفیٰ میں ڈھل جائیں، جھوم جائیں. حضرت نے کہا دوبارہ ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے. ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اور حضرت آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، اوے کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے. ایک دن میں 8 پہر ہوتے ہیں، ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت کی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، بس اس قدر کی ہے. تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب. صرف ہم تو نہیں تڑپتے نا یار، فرشتے بھی مچلتے ہوں گے. تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب. بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اور فرشتے معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، معصوموں کو گئے عمر میں صرف ایک بار بار. اور آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. مولا علی، مولا علی، مولا علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے، میں اس علی کو مانتا ہوں، سن لو لوگو، کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، علی 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 بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، ارے خدا کے بندو، ارے خدا کے بندو سنو خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، علی 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 کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی 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 علی۔ اب عقیدے کا شعر، حضرت عقیدے کا شعر آ گیا، عقیدے کا شعر۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 سالہ آپ کی تاریخ ہے، آپ نے ٹیلی ویژن پہ ٹرانسمیشنز کی ہیں، پروگرامز کی ہیں، اپنا عقیدہ تو بتائیں۔ میں نے کہا جس کو 12 سال میں نہیں سمجھ آیا میں 1 سیکنڈ میں کیسے بتا دوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی۔ آج میں اچھا پڑھ رہا ہوں، اشعار اچھے سلیکٹ کیے ہیں، تو استاد جی احمد بھائی کو تھپکی دیں گے کہ یار احمد رضا صاحب نے بڑے کمال کے اشعار پڑھے، اپریسیشن ان کو بھی ملے گی، داد مجھے بھی ملے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ذرا داد کو ذہن میں رکھنا ہے، کس کو ذہن میں رکھنا ہے؟ علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی، پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی۔ علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی، پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی۔ لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر، لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر، مجھے صدیق و فاروق و عثمان سے بھی داد ملی۔ علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے اعلیٰ خطر کی ہے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے فروز غرر کی ہے مولا علی نے جن کی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو آپ نے نماز عصر قضا کر دی ہیں جانتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر سن رکھا تھا قرآن کی تلاوت فرماتے بھی تھے سنتے بھی تھے حضور کے لبوں سے لیکن حضور کی اطاعت میں نماز قضا کر دی صدیق اکبر کو پتا تھا کہ شریعت کا فیصلہ اور حکم یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے لیکن حضور کی اطاعت میں تھے حضور کی کیئر میں تھے حضور کے لیے احتیاط کر رہے تھے کہ آقا کو کوئی موذی جانور آ کے نقصان نہ پہنچائے سارے سوراخ بند کر دیے ایک سوراخ رہ گیا اپنے جسم کا حصہ وہاں رکھ دیا بس سانپ نے ایسا ڈسا بتا دیا کہ اگر محبوب تک پہنچنا ہے تو پہلے صدیق کے قدموں کو چومو اگر محبوب تک پہنچنا ہے تو صدیق اکبر کے قدموں تک پہلے پہنچ جاؤ پھر حضور کے در کی منزل آسان ہو جائے گی سن لو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے فروز غرر کی ہے اب حضور تو حضور ہے نا ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے کرنی بشر کی ہے اب یہ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس نعت کا اور میں بڑا میری مجبوری ہے کہ میں اس کو جلدی شارٹ کر رہا ہوں اب صدیق نے سانپ سے ڈسوا لیا اپنی جان داؤ پہ لگا دی مولا علی جن کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو وہ نماز قضا کر دی جو سب سے خطرے والی نماز ہے نماز عصر قضا کر دی میرے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے علی کو عصر بھی مل گئی صدیق کے جسم میں جان بھی آ گئی لیکن اصل نتیجہ کیا نکلا کنکلوژن کیا نکلا سنیے گا ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے بھئی جان بچانا فرض ہے ثابت ہو گیا ٹھیک ہے جان بچانا فرض ہے ثابت ہو گیا نماز اولین وقت میں پڑھنا فرض ہے ثابت ہو گیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے پر اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پیغام صبا لائی تھی گلزار نبی سے آیا تھا بلاوا کبھی دربار نبی سے آپ بھی کہہ دیں کہ پیغام صبا لائے گی گلزار نبی سے آئے گا بلاوا ہمیں دربار نبی سے
اس کو نیکسٹ ٹائم پڑھ دوں پراپر تیاری کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چونکہ مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بہت خوبصورت اس کے اشعار ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم میں پیش کروں گا۔ یہ آپ نے خود لکھی؟ امیر خسرو کا نام، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے فرمائش، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ نیکسٹ اس کو پڑھیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ میرے اہل سنت کا لکھا ہوا کلام ہے اور ہمارے احمد رضا بھائی ان کے مرید ہیں۔ میں مرید تو نہیں ہوں لیکن میں مدینہ منورہ میں امیر اہل سنت کا طالب ہوا تھا، مدینہ منورہ میں میں طالب ہوا تھا آپ کا، میں مرید نہیں ہوں۔ 2009 کی بات ہے، میں اپنے امی ابو کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ تو جب میرا خیال ہے کہ بہت شروع کی بات ہے، آغاز تھا بالکل نشریات کا، تو آپ جو ہے وہ اپنا فیضان، ظاہری بات ہے پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کا بٹ رہا ہے، اور جو دعوت اسلامی کی جہاں جہاں کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول منظور فرمائے۔ تو یہ وہ اشعار ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جو تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں مدینہ کی یاد میں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ ان کو مدینہ دکھا دیتا ہے۔ تو آج اسی تڑپ میں آپ بھی کہہ دیں ذرا، وہی 2 سیکنڈ والی بات میں پھر کہوں گا، 2 سیکنڈ کے لیے تڑپ جائیں یار، وہ تڑپ بھی حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہو جائے گی۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا
مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا جی ایک اور امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی نعت جو میں نے ان کی نعت سب سے پہلے یاد مجھے در پہ پھر بلانا یہ تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے پڑھتے بھی تھے تھوڑی تھوڑی لیکن پراپر سن کے آپ کو اگر یاد ہو پینٹیم 2 کا زمانہ یاد ہے پینٹیم 2 کا زمانہ جب پینٹیم 2 کا ڈیسک ٹاپ والا سسٹم ہوتا تھا تو اس میں بیٹھ کے سنا کرتا تھا ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو میں تو ہر دعا میں دعا کرتا ہوں میری تو عادت ہے کہ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے
مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر او میری روح چلی، او قدموں میں تیرے سر او میری روح چلی، او غربت تصور میں مدینے کی گلی گور، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اب میں دیکھوں گا کہ اب کون، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں، یہ تو آپ کے دل کی بات ہے نا، میں تو دیکھنے آیا ہوں اس گھر میں کون کون کہتا ہے عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہمارا عطار ہے، ہمارا ہے، ہمارا سارے بولو عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، سرے حشر اسے عطار ہمارا ہے، سرے حشر اسے کاش دستے شگفتہ سے یہی چٹھی ملی ہو، دستے شگفتہ سے یہی چٹھی ملی ہو۔ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ، کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ، کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ منقبت پہ نہ اس کے بعد ٹھیک ہے، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی
کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نائے شہ عالی وقار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار. اچھا جی، یہ نعرہ ہے میرے ساتھ مل کے لگانا ہے، اور یہ کوئی فورس کر کے لگانے والا نعرہ تو ہے نہیں. یہ ہمارا جسم اللہ نہ کرے کام کرنا بھی چھوڑ جائے، ہماری آنکھیں دیکھنا بھی چھوڑ جائیں، ہماری زبان بولنا بھی چھوڑ جائے، لیکن دل یہی کہتا رہے گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی. بچے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ بھی آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ایسے بولنا بیٹا جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی، اور مولا علی جنتی جنتی، فاطمہ علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی. یار یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو پیارے پیارے نام ہے نا، یہاں پہ آقا کی حدیث کا وہ حصہ سنا کہ
ہمارے پاس یہ لفظ ہے جنتی جنتی، بس یہ لفظ ہے ہمارے پاس، کھڑے رہے، یہ لفظ ہے ہمارے پاس، لیکن یہ جو نام ہے نا، خاص طور پہ پنجتن پاک میں سے سیدہ کائنات سلام اللہ، ہماری اوقات نہیں ہے اس زبان کی کہ ان کا نام اس زبان، اس گندی زبان سے ادا ہو. ان کا نام بہت بلند ہے، ان کی شان بہت بلند ہے. وہ ایسے حجاب میں موجود ہیں، وہ ایسے حجاب میں موجود ہیں کہ جس حجاب نے ان کے نام کی عصمت کو بھی ڈھانپا ہوا ہے، ان کے نام کی عظمت کو بھی ڈھانپا ہوا ہے. اور یہ کیسا نام ہے کہ ڈھانپنے سے چیز چھپتی ہے، لیکن یہ ایسا نام ہے کہ جتنا اس کو حجاب ڈھانپتا ہے اتنی ہی عظمتیں آپ بیان کرتے ہیں، اتنا اس نام کا چرچا ہوتا ہے. تو چونکہ میرے محبوب نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ جنتی خواتین کی ملکہ ہیں، سردار نہیں ہیں، ملکہ ہیں. تو جب جنت ہے ہی ان کی، جب جنت ہے ہی ان کی، اور جب مولا علی نے فرما دیا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا. اچھا میں کہیں پہ اگر یہ بات بتاؤں تو سب کہیں گے اچھا پھر تو ہم جائیں گے جنت میں، لیکن ذرا اگلی بات سن لیں. مولا علی سے ٹوٹ کے پیار کرنے والا تو جھوم جائے گا نا، وہ کہے گا واہ 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 کیا بات آپ نے سنا دی احمد بھائی، مولا علی کا کیا قول سنایا. حضرت علی فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا، I will be standing on the door of paradise، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا، صرف اسی کو جنت میں جانے کی اجازت دوں گا جس کے دل میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا، جس کے دل میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا. تو میں کیوں نہ کہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی سن لو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی سن لو ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی سن لو ہر صحابی نبی جنتی اچھا جی، آخر میں اب ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں، پھر درود و سلام کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. وقت چونکہ ظہر کا بھی وقت قریب ہے اذانوں کا، اس سے پہلے معمول ہے اس محفل کا کہ اپنے ماشاءاللہ آیت تکمیل تک پہنچتی ہے. میراں ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلا میرے میراں ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، میرے لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے. میرے میر
میرا ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولے گئے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولے گئے پھیلائی بڑی دیر سے مصطفیٰ جان رحمت پیلا آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام غوث اعظم امام تقا ونقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں ختم شریف پڑھیں